أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے۔ ایام تشریق جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت مسلمان اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ عید کا ویسے تو لغوی معنی خوشی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں
یہ خوشی کے لمحات کب ہمیں نصیب ہوں گے؟ ایسے ایسے دکھ اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عید کا دن بھی عید نہیں لگتا، اور ہم رسمی طور پہ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، ہمارے سینے فراخ نہیں ہوتے، دلوں کے اندر وہ فرحت نہیں ہوتی۔ اور میں تو چونکہ ہمارے ہاں خبر بہت دیر سے پہنچی کہ سویڈن کی گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ قرآن کریم کو جلانے کی اجازت دی، اور یہ مسلمانوں کے عید والے دن ہوا سب کچھ، اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، جلایا قرآن کریم۔ اب اس صورتحال میں ایک مسلمان کیا عید کی خوشی کو انجوائے کر سکتا؟ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ایسی خبر سن کے اس کا عید کا دن کیسا گزرے گا، کس پریشانی میں گزرے گا؟ اور اس کے بعد جو اگلی تکلیف کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ 57 مسلمانوں کے ملک اس وقت دنیا میں ہیں، تقریباً 180 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں، اور صرف ایک ملک نے احتجاج کی اور وہ ترکی تھا۔ دوسرا ملک جس نے سویڈن کے ساتھ احتجاج کیا کہ تم نے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، وہ روس کا صدر پیوٹن تھا۔ تو پتہ نہیں کیسے ہم یہ دن اور یہ راتیں گزار لیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے یہ بھی پھر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب یہ خبر پہنچی ہے ہم تک تو کتنے مسلمان ہیں جو افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے، ان کی روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو۔ کیا میرے کسی عزیز کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو کیا میری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے جیسے اب گزر رہی؟ قرآن سے بڑا عزیز میرا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ویسے ہی ہلا گلا کر رہے ہیں، سیر کو نکل رہے ہیں۔ کوئی کسی جگہ مجھے کوئی ایسی محفل نہیں ملی، ہمارے ملک کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہے نا، بلکہ ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، دیکھو جی اگر ہم نے یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو اس کو زندہ رہنا کہتے ہیں۔ مثلاً اگر میرا دین ہی محفوظ نہیں ہے تو کیا میں زندہ ہوں؟ اس کو زندگی کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو کفار بھی یہ سوال کرتے ہیں، تمہارا اللہ کہاں چلا گیا؟ تمہارا اللہ روک لیتا؟ جب ہم نے قرآن کو جلایا ہے تو اللہ روک لیتا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں،
اس امت کو یہ بات بتا دی گئی تھی، سورہ فیل نازل کر کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چند پرندے بھیج کے ان کے ہاتھیوں کے لشکر بسم کر دیے، برباد کر دیے، لیکن اب اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اس امت کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اب اللہ نہیں ایسا کرے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اب ہم صرف تمہارے زبان کے قول کو نہیں دیکھیں گے کہ تم زبان سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، اور تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، تمہیں آزمائیں گے نہیں کہ تم قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو، تم خانہ کعبے کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو۔ جب یزید نے خانہ کعبے پہ حملہ کیا، منجنیقوں کے ساتھ پتھراؤ کیا، واقعہ کربلا کے بعد جب مکے اور مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تو ان پتھروں سے خانہ کعبے کو آگ لگ گئی تھی، خانہ کعبے کا غلاف جل گیا تھا، اللہ نہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ یہی تو اس امت کا امتحان ہے کہ تم بہترین امت ہو، اب اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ پانی والا کام بعد میں کر لینا، اس کو کہو باہر چلا جائے، بیٹا باہر لے جا، جس نے پینا ہوگا باہر آ کے پی لے گا، محفل کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اب اس امت کا امتحان، کئی دفعہ خانہ کعبے کو آگ لگی ہے، کئی دفعہ قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اب اللہ اس امت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہ یا یہ عملی طور پہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس امت کو صرف اس بات پہ معاف نہیں، ان یترک احسب الناس ان یترک، کیا انہوں نے حساب لگا لیا ہے کہ ہم صرف ان کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس بات پہ نہیں چھوڑیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ گلہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے کوئی مذمت نہیں ہوئی، ظاہر ہے ہم تو ویسے بھی غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم تو غلام ہیں ان کے، لیکن ایک بات تھی کہ جب کبھی ہمارے ایمان کو چیلنج کیا جاتا تھا تو پھر ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں تھے کہ ہم اپنے ایمان پہ بھی سودا کر لیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ایمان کو بھی چیلنج ہوتا ہے تو ٹھیک۔ خوش ہیں، سعودی عرب بھی خوش ہے، یو اے بھی خوش ہے، انڈونیشیا بھی، ملائیشیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا؟ صلاح الدین ایوبی سے رچرڈ نے صرف یہی ایک جملہ کہا تھا،
اس کے ایک سپاہی کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اپنے محمد کو کہو تمہیں بچا لیں۔ یہ صلیبی جنگیں صرف اس جملے پہ ہوئی تھیں، اپنے محمد سے کہو تمہیں بچا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ نہیں، اب محمد کا غلام ہی بچانے کے لیے آئے گا۔ لیکن ان حکمرانوں کو ہمارے والی پریشانیاں نہیں تھیں۔ جب یہ شخص دنیا سے گیا تھا تو ایک گھوڑا، ایک تلوار اور جیب میں ایک اشرفی تھی۔ اتنا بڑا سپہ سالار اور بادشاہ اس لیے حج نہیں کر سکا کہ ساری زندگی اس کے پاس حج کے پیسے ہی نہیں۔ ایوبی کے پاس حج کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ اس صورتحال میں کیا عید ہے اور کیا مجھے تو کل کی وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم زندہ بھی کس لیے۔ اگر آج کا جمعہ امت مسلمان صرف اس بات پہ اکٹھی ہوتی کہ آج ہم نے باہر نکل کے احتجاج کرنا ہے، 180 کروڑ لوگ اگر کسی ملک کا بائیکاٹ کر دیں نا تو وہ چیخیں نکل جاتی ہیں اس میں۔ سویڈن کی کیا جرت ہے کہ ان کی حکومت کی سطح پہ یہ اجازت دی جائے کہ تم مسلمانوں کے مذہب کی توہین کر سکتے، اور 57 اسلامی ملک سوئے ہوئے ہیں، کلبوں میں شرابیں ہیں، عیاشیاں ہیں، سیر سپاٹے ہیں۔ کسی کو کوئی غیرت نہیں ہے۔ یار یہ تو احتجاج، ہم زبان سے تو احتجاج کر سکتے، دنیا کو یہ بتاتے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ دیکھیے 4 چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، جہاں رہتا ہے اس وطن سے اس کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ لیکن دولت کی محبت وطن سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر اس کو دولت کی خاطر ملک چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتا ہے، وطن قربان کر دیتا ہے۔ وہاں جا کے یاد ضرور کرے گا میرا ملک، میرا محلہ، میرے لوگ، لیکن یہ محبت قربان ہو جاتی ہے۔ دولت سے محبت کرتا ہے انسان، لیکن یہی دولت اپنی اولاد کی محبت پہ قربان کر دیتا ہے۔ جب اولاد کی محبت سامنے آتی ہے نا تو دولت قربان کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ اپنی جان کی خاطر تو اس کو جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک اور بات بتائی گئی کہ یہ ساری محبتیں چھوٹی ہیں، سب سے بڑی محبت ایمان کی محبت۔ ایمان کی خاطر اگر تمہیں وطن چھوڑنا پڑے، دولت چھوڑنی پڑے، اولاد چھوڑنی پڑے، اور آخر میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ایمان کی خاطر دے دے۔
یہ عید کیا آپ کو بتا رہی تھی؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بھی سر تسلیم خم کیا اور بیٹے نے بھی کیا۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں جھک گئے اللہ کے سامنے، دونوں مسلمان تھے نا۔ جان ہے تو کیا اللہ کی دی ہوئی ہے۔ باپ نے بیٹے کی محبت قربان کی اور بیٹے نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کی۔ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اور کوئی محبت ایمان کے سامنے غالب نہ آئے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یورپ والے بائیکاٹ کر دیں گے، میں مر جاؤں گا، تو میں نے ایسا زندہ کیا رہنا ہے کہ میری زندگی میں اللہ رسول کی توہین ہو رہی ہے اور میں زندہ ہوں؟ اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اسی لیے میں کہتا ہوں نا، فرقوں سے ذرا باہر نکل کے انسان کو سوچنا چاہیے۔ 1979 میں پورا یورپ، امریکہ، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا، سارے عرب ممالک عراق کے ساتھ تھے، اور کہا گیا کہ ایران کی ناکہ بندی کر دو، یہاں کے لوگ مر جائیں گے۔ یہ زرعی ملک نہیں ہے، ان کا تیل بکنے نہیں دیتے تھے باہر، دوائیاں نہیں لینے دیں گے۔ اور خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا امریکہ سے جا کے کہو ایران کے ارد گرد لوہے کی دیواریں بلند کرے اور پھر دیکھے میرا خدا مجھے کہاں سے رزق دے۔ یہ 1979 کی بات۔ لیکن جب اللہ پر ایمان ہی نہ رہے، یقین ہی نہ رہے، ہم تو یورپ کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم امریکہ کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ بغیرتی اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت اجازت دے کسی کے مذہب کی توہین۔ حکومتیں ایسا نہیں کرتی، لیکن یہ تو انتہا ہو گئی کہ سویڈن کی حکومت نے اجازت دی ہے کہ تم قرآن جلا سکتے، توہین کر سکتے ہو، اور پھر کی گئی۔ اور ایسے جینے سے، ایسی عیدوں سے، ایسی شب قدروں سے، ایسے مال و متاع سے، بس ہمیں تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم، تجھے ایک ہی فکر لگا دی ہے کہ تو جب تک کھائے گا نہیں تو زندہ نہیں رہے گا، فکر معاش دے دی تجھے، اور تیرے اندر سے یہ روح ہی کھینچ لی کہ ایمان کے بغیر تو کیسے زندہ رہے گا۔ اگر تیرا ایمان کمپرومائز ہو گیا، کوئی دنیا کی حکومت سکھوں کی کتاب کی توہین کر کے دکھائے، ان کا تو اس دنیا میں ملک بھی کوئی نہیں، کسی کی جرت ہے؟ مسلمانوں کو تو 57 اسلامی ملک ہیں، 180 کروڑ آبادی ہے، لیکن پوری دنیا میں کسی ملک کی یہ جرت نہیں ہے کہ سکھوں کی جو کتاب ہے اس کی کوئی توہین کرے، ان کے گرو کی کوئی توہین کرے، بائبل کی کوئی توہین کرے، ہندوؤں کی کسی وید، ان کی جو کتابیں ان کو وید کہتے ہیں۔ آخر یہ مسلمانوں کے نبی کی اور مسلمانوں کی کتاب ہی کی توہین کی،
یہودیوں کے مذہب کی توہین کیوں نہیں؟ عیسائیوں کے مذہب کی توہین کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سکھوں کے مذہب کی اگر توہین کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ سکھوں کا دل دکھے گا، یہودیوں کے مذہب کی توہین کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا دل دکھے گا، احتجاج کریں گے۔ عیسائیوں کے مذہب کی توہین کریں گے تو عیسائی احتجاج کریں گے۔ مسلمان بے غیرت ہیں، ان کے مذہب کی جتنی بھی توہین کرو ان کو حیا نہیں آتی، احتجاج نہیں کرتے۔ اب تو انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اپنے دین سے مخلص ہی نہیں، مسلمان اپنے دین سے مخلص ہی نہیں ہے، انہوں نے بحیثیت مذہب اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ جو میں ایک روایت آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یا ایمان ہے یا نہیں ہے، دو چیزیں تو ایک وقت میں ہو ہی نہیں نہ سکتی کہ ایمان بھی ہے اور کفر بھی، یا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اور ایمان کی حالت میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی بدکاری نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم شراب بھی پی لیتے ہو تو تم کون سے صاحب ایمان ہو؟ جب میرج ہالوں میں تمہاری بچیاں بے حیائی کا لباس پہن کے آتی ہیں تو کیا یہ تمہارے نبی کا حکم ہے؟ بے حیائی کو اگر تم پسند کرتے ہو تو اس کا مطلب تم نے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ بہرحال یہ میرا فرض تھا جہاں تک میری آواز پہنچے کہ ہم کم از کم احتجاج تو کریں، حکومتی حلقوں تک اپنا احتجاج پہنچائیں کہ تم ہمارے نمائندے نہیں ہو، اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھے رہو گے۔ پاکستان میں تو تم ذرا سی بات پہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہو، جھوٹے پرچے، ظلم و تشدد، اور قرآن کی حرمت پہ ایک لفظ تم نہیں کہہ سکتے سویڈن کو۔ کیا یہ ہمارے نمائندے ہیں؟ اور باقی میں گورنمنٹ کو تو چھوڑیں اور باتوں کو چھوڑیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کا دن صرف تمام مساجد کے ائمہ متفقہ طور پہ اس بات کے لیے وقف کرتے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے کہ ہمارا دل دکھا ہے اور یہ آواز اقوام متحدہ تک پہنچانی ہے، کوئی احساس ہو کہ مسلمان ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنے گھروں میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، کتنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی افسردہ ہوا ہو اور بچوں نے پوچھا ہو کہ ابا جی آپ آج پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا ہو کہ آج قرآن کی توہین ہوئی ہے اس لیے میں پریشان ہوں۔ غزوہ بدر والے دن ان بچوں نے کیا کہا تھا؟ اور ان کی ماں نے ایک ہی بات بتائی تھی نا، ماں افسردہ تھی، تو بچوں نے پوچھا تھا اماں کیوں پریشان ہے؟ کہا تھا بیٹا سنا ہے ابو جہل ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے۔ کبھی تو کوئی ماں باپ اس وجہ سے بھی پریشان ہوں کہ ہمارے دین کی توہین ہوئی۔ اور حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت وہ جملہ لکھا تھا کہ جب وہ غزوہ بدر میں پوچھتے پھرتے تھے ابو جہل کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہر کسی سے یہی پوچھ رہے تھے ابو جہل کہاں ہے۔ آخر جب پوچھا گیا کہ بیٹا تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے،
قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ بہرحال کبھی تو میرا دل افسردہ ہو، میرا ذہن پریشان ہو، کبھی تو میرے گھر میں اللہ رسول کے لیے بھی کوئی پریشانی اگر ہو تو میں اظہار کر سکوں۔ تو یہ میرے دل کی ایک کیفیت تھی، ذہن کی کیفیت تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ہماری عیدیں کوئی عیدیں نہیں ہیں، غارت ہو گئی ہماری خوشیاں، برباد ہو گئے ہم۔ اور پھر انہوں نے اس توہین کے لیے عید کا دن چنا، ہمارے عید والے دن کا انتخاب کیا گیا۔ اور ہم اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، بریلوی ٹھیک ہیں، دیوبندی ٹھیک ہیں، وہابی ٹھیک ہیں، شیعہ ٹھیک ہیں، ان باتوں سے فرصت نہیں۔ اور وہ آپ کے اسلام کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ جب بھی چیلنج کرتے ہیں تمہارے دین کو چیلنج کرتے ہیں، اور ہم اس بات میں خوش ہیں کہ ہی دیوبندی ہو گئے ہیں، بریلوی ہو گئے ہیں، شیعہ ہو گئے ہیں، اہل حدیث ہو گئے ہیں۔ خدا کے لیے اس پہ بھی کبھی بیٹھ کے غور و فکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں، جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔